السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں، میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کا خوشی اور غم دونوں میں امتحان لے لیا ہے، وہ ایسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اسے راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، اور سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، جن میں ہر ایک میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، ہر سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سراہنے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے مردے کے ہر حصے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ جنت کا دروازہ اس کی نگاہوں کے سامنے کھول دیا جاتا ہے، اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسے معصوم بچے کے رونے کے وقت ماں باپ مختلف چیزوں سے اپنے بچے کا دل بہلاتے ہیں۔ مردے کے سامنے کبھی اس کی حوریں کر دی جاتی ہے، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، کبھی وہاں کے جھرنے، کبھی وہاں کی نہریں، اور کبھی وہاں کے عمدہ عمدہ میوے۔ مختلف چیزیں اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں، اس کی حوریں خوشی میں کودنے لگتی ہے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر موت کا فرشتہ اس کی روح سے کہتا ہے، اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے قرآن میں سورہ واقعہ میں بیان فرمائے۔ ملک الموت ایسی روح سے بہت نرمی سے بات کرتا ہے، ایسے جیسے ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے، کیونکہ اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ روح اللہ کی مقرب ہے۔ اس لیے وہ فرشتہ پوری نرمی سے بات کرتا ہے اور روح کو بہت نرمی سے نکالتا ہے، ایسے جیسے آٹے سے بال نکالتے ہیں۔ جب روح نکلتی ہے، سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخلے کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جب وہ روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں، گناہوں میں سستی کرنے والا تھا۔ تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی عذاب سے بچا لیا۔ یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے۔ اس کی جدائی پر زمین کے وہ تمام حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، جہاں یہ اکثر نماز پڑھا کرتا تھا، جہاں یہ اللہ کے عظیم کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا، جہاں یہ اللہ کے دین کی خاطر مشقتیں برداشت کیا کرتا تھا، جن راستوں پر یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس جایا کرتا تھا، وہ تمام راستے، وہ تمام جگہ اس کے لیے روتی ہے۔ آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، فرشتے اس کو فوراً کروٹ دینے لگ جاتے ہیں اور کفن سے پہلے اپنا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے تو ان کی خوشبو سے پہلے وہ اپنی خوشبو جو جنت سے ساتھ لاتے ہیں وہ پہلے ہی لگا دیتے ہیں، وہ اپنا ہی کفن پہلے ہی پہنا دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ لوگ اسے خوشبو لگائے وہ اپنی خوشبو میت کو لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کے گھر سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا ہر طریقے سے خیال رکھتے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر شیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگ جاتی ہے اور وہ اپنے لشکروں سے کہتا ہے، تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کیسے چھوٹ گیا؟ اس کا لشکر کہتا ہے، یہ معصوم تھا، یہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، دنیا کی رونقوں نے، یہاں کی زیب و زینت نے اسے دھوکے میں نہیں ڈالا، اس کا اس بات پر یقین تھا کہ
ایک دن اللہ کے سامنے ضرور حاضری دینی ہے۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، بشارتیں سناتے ہیں۔ جب یہ روح آسمان پر جاتی ہے تو اللہ کے سامنے، اپنے حقیقی رب کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی روح کو سلامتی کی جگہ پہ پہنچا دو۔ جب اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو پاؤں نماز کے لیے چلتے تھے وہ پاؤں کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا صبر ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو اس نے دنیا میں مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، بیماریوں پر، تکلیفوں پر صبر کیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ مجھے ایک دن راحت دے گا، تو وہ اس کی قبر کے ایک کونے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو نماز اسے کہتی ہے پرے ہٹ جا، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا سکون سے سویا ہے۔ پھر وہ عذاب روزے کی طرف سے آتا ہے، یعنی بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اسے ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن اور اللہ کا ذکر بھی اسے ہٹا دیتا ہے۔ غرض یہ جس جانب سے آنا چاہتا ہے اسے راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے اس نیک بندے کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر لیا ہے۔ وہ عذاب عاجز آ کر چلا جاتا ہے۔ پھر جو صبر ایک کونے میں کھڑا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسی وجہ سے یہاں کھڑا ہوا تھا کہ اگر کسی جانب کمزوری نظر آئی تو وہاں آ کر میں اس عذاب کو روک دوں گا۔ اب میں اس کو میدان حشر میں ملوں گا جہاں میں اس کے بہت زیادہ کام آؤں گا۔ پھر دو فرشتے اس مردے کے پاس اس کی قبر میں آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور آواز بادلوں کی گرج کی طرح ہوتی ہے، دانت گائے کے سینگوں کی طرح ہوتے ہیں، منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، بال پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایک مونڈھے سے دوسرے مونڈھے کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ کئی دن میں جا کر پورا ہو، اور ان کے پاس ایک ہتھوڑا ہوتا ہے جس کو ساری دنیا کے انسان نہیں اٹھا سکتے، نرمی ان کے آس پاس سے بھی نہیں گزرتی۔ وہ فوراً آ کر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ مردہ فوراً بیٹھ جاتا ہے اور اس کا کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ آ کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد فرشتے اس کی قبر کو وسیع کر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں سر اٹھاؤ اور دیکھو اپنی اس جنت کی طرف جس میں اللہ نے تمہارا ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھکانہ متعین کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ پھر فرشتے اسے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اسے جہنم نظر آتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں اے نیک انسان، تو نے خود کو اس عذاب سے بچا لیا، اس جہنم سے بچا لیا۔ اس وقت بھی اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس قبر میں جنت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہے اور قیامت تک پھر یہی منظر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالی جب یہ دنیا سے جائے گا اس کی قبر کو جنت کا باغ ضرور بنائیں گے، اور اگر اس نے اس دنیا میں اللہ کو ناراض کیا
اللہ کی نافرمانی کی تو یہی قبر کا گڈھا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل خانہ کو اور پوری امت مسلمہ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.